أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى سورہ طٰہٰ آیات 14 تا 16۔ ذکر کے مضمون میں جہاں میں نے گزشتہ خطبے کو ختم کیا تھا اس سے آگے آج انشاءاللہ مضمون کو آگے چلاؤں گا، لیکن اب جیسا کہ روزمرہ کا ایک رواج بن چکا ہے اور ایک مجبوری بھی ہے، مختلف دنیا میں جو مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں ان کی وہاں سے ایسی خواہش کے اظہار ملتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر بھی اس مجلس میں چلے تاکہ سب دنیا سے ہمیں دعائیں ملیں۔ بس اس پہلو سے اگر تھوڑا سا وقت ہر جمعے پر ان کے ذکر میں خرچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب اجتماعات کو جن کی میں آگے فہرست پڑھتا ہوں اور ان کی تفصیل بیان کروں گا، ان کو اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے ذکر کی آماجگاہ بنا دے۔ آج خصوصیت سے ان اجتماعات کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ساری مجلسیں اللہ کے ذکر کی مجلسیں بن جائیں اور آئندہ بھی ہمارے اجتماعات ہمیشہ ذکر کے لیے خالص ہو جایا کریں۔ ذکر کے سلسلے میں خصوصیت سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور یہی مضمون میرے خطبے کا ہوگا کہ سب سے اہم ذکر عبادت کا قیام، یعنی اس نماز کا قیام جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک سیرت میں جاری کر کے دکھایا ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ذکر وہی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو باقی ذکر کی پھر کوئی قیمت نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ بس نمازوں پر بہت زور دیں۔ وہ اجتماعات جو آج ہونے ہیں یا کل شروع ہوں گے، ان سے پہلے ایک پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے یادداشت دی ہے کہ گزشتہ خطبے پر 3 اجتماعات کا ذکر نہیں ہو سکا تھا یا 2 کا، اور ان کی طرف سے شکوہ چونکہ آتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ان کا نام آج لے دیا جائے، خواہ اجتماعات پہلے ہو چکے ہوں۔
بس ایک مجالس انصار اللہ ضلع سکھر ہیں اور ایک تین ہی ہیں قصور اور ساہیوال کے. یہ 3 سالانہ اجتماعات تھے جن کا ذکر رہ گیا تھا اور غالباً یہ سب انصار اللہ ہی کے تھے. مجلس انصار اللہ ضلع مظفر گڑھ کا ایک روزہ سالانہ اجتماع آج 26 نومبر کو منعقد ہو رہا ہے. مجلس انصار اللہ ہمبر کا ریجنل سالانہ اجتماع کل منعقد ہوگا. مجلس خدام الحمدیہ سری لنکا کا سالانہ اجتماع پرسوں نومبر کو منعقد ہوگا. اس کے علاوہ آج مینچسٹر میں لجنہ مائلہ کی بھی کوئی میٹنگ ہے یا اجتماع ہے. انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، اس سے بعض صوفیاء نے اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ نماز کے مقابل پر اللہ کا ذکر جو ساری زندگی پر پھیلا پڑا ہو وہ اکبر ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ آیت میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کی ترتیب سے آپ فوراً خود ہی سمجھ جائیں گے یا سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں نماز کے ذکر کا تذکرہ چل رہا ہے، نماز سے باہر کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھ ان پر ما اوحی الیک جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے من الکتاب واقم الصلاۃ، اور سب سے اہم مضمون کتاب میں نماز کے قیام کا مضمون ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے فوائد میں سے یہ 2 فوائد ہیں کہ نماز فحشاء سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے. اب یہ 2 منفی صفات ہیں جن کا ذکر ہے. اگر یہی بات ختم سمجھی جائے اور نماز کے علاوہ کسی اور بات کا ذکر شروع ہو جائے تو گویا نماز کا مقصد صرف بعض چیزوں سے روکنا ہے، بعض فوائد عطا کرنا نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غلط فہمی پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کے بیان کا انداز یہ ہے کہ یہ ایک درمیانی جملہ بن گیا ہے. نماز فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ تمہیں ذکر عطا کرتی ہے، اور ذکر ان سب چیزوں سے بڑا ہے. ترتیب اس میں ایسی ہے جس کا تعلق اسی مضمون سے ہے جو میں پہلے بیان کرتا آیا ہوں. پہلے تبتل اللہ ہوتا ہے، پھر ذکر چلتا ہے. تو فحشاء کے ساتھ اگر تعلق جوڑا رہے اور ناپسندیدہ باتیں دل میں جمی رہیں تو پھر ذکر اللہ کا کیا سوال پیدا ہوگا. بس فرمایا کہ نماز پہلے تمہیں پاک صاف کرتی ہے، تمہارے زنگ دھوتی ہے. جس طرح کلیگر کو برتن دیے جاتے ہیں تو پہلے تیزاب سے وہ اس کے گند اتارتا ہے، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ کلی کو قبول کریں پھر کلی کا رنگ جمایا جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کی طرز بیان. اس سے یہ معنی نکالنا کہ گویا نماز کے ذکر کو چھوڑ کر نماز سے باہر کے ذکر کی بات شروع ہو گئی ہے، اور وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہہ کر بیان فرمایا کہ نماز تو بری باتوں سے روکے گی، لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اور پھر ذکر کرو گے وہ بہت بڑی بات ہے. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے کہ ذکر کا تعلق نماز سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تجھے میں نے چن لیا ہے، بس غور سے سن اس بات کو جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، یقیناً میں ہی وہ خدا ہوں جو ایک ہی ہے. لا الہ الا انا، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں.
فَاعْبُدْنِی میری عبادت کر، پس میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کر، لِذِکْرِی میری عبادت کر اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کر۔ تو عبادت کا تو مقصد ہی ذکر کا قیام ہے، اور اگر عبادت نہ ہو، ذکر نہ ہو، تو عبادت ایک خالی کھوکھلا برتن رہ جاتی ہے۔ بس وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا تعلق قیام صلاۃ سے ہے اور جملہ عبادات سے ہے، لیکن ذکر الہی نماز میں تب نصیب ہوگا اگر پہلے اپنے دل کو فحشاء اور منکر سے پاک کر لیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسے خوب غور سے سمجھ کر پھر نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر نماز پڑھتے وقت ایک انسان کا قلبی تعلق بیہودہ باتوں سے رہا ہو، جاری رہا ہو، وہ کہیں سے دل دامن چھڑا کر آیا ہے لیکن دل وہیں اٹکا ہوا ہے، تو عبادت میں ذکر الہی کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ چند فقرے منہ سے وہ نکالے گا اور پھر ذہن ان چیزوں کی طرف لوٹ جائے گا جہاں دل اٹکا پڑا ہے۔ کہیں پیاروں کی یاد آئے گی، کہیں تجارت کے مسائل اس کے ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، کہیں کوئی ٹیلی ویژن کے پروگرام اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے، کہیں کوئی کھیلیں یا اور دلچسپیوں کے مشاغل، سیر و تفریح کی باتیں اسے اپنی طرف مائل کر لیں گی اور کھینچ لیں گی۔ تو ذکر الہی کا بیچارے کو کہاں سے موقع ملے گا؟ ذکر الہی کا مضمون تو یہ ہے کہ ہر حالت میں انسان کا دماغ اس حالت سے چھلانگ لگا کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے، اور قرآن کریم نے ذکر کا مضمون اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کی سیر کرتے ہیں، اس کے حسن سے لذت یاب ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ذہن ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے اور دل اللہ کی طرف اچھلتا ہے، اور ہر بات سے ان کو اللہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ پھر راتوں کو سوتے ہوئوں کا نقشہ یہ کھینچا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو نیند کی لذتوں کے باوجود بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کس حالت میں الگ ہوتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ تو ذکر الہی ساری زندگی پر حاوی ضرور ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر زندگی کا شغل، ہر زندگی کا مشغلہ، ہر زندگی کی دلچسپی اللہ کی طرف ذہن کو مائل کر دے، اور دل اس طرف اس طرح اچھلے جس طرح بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ کے لیے اچھلتا ہے۔ لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں ذکر ختم ہو جائے گا اور یہی ذکر کافی ہے۔ یہ ساری چیزیں نماز کی تیاری کے لیے ہیں۔ اگر یہ ماحول قائم ہوگا تو پھر نماز میں ذکر ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ورنہ نماز میں یوں لگے گا کہ عارضی طور پر ہم ان دنیا کی لذتوں سے چھٹی لے کر آئے ہیں، اور جہاں سلام پھیرا وہاں اللہ میاں کو سلام اور واپس دنیا میں مائل۔ لیکن خدا نے جس دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں دنیا کا ہر مشغلہ خدا کی طرف پھینک رہا ہے، انسان کو اس کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ ذکر الہی سے متعلق جو مختلف صوفیاء نے سمجھا یا کہا یا اس کے مطابق تعلیم دی، اس کا مختصر ذکر کرنے کے بعد پھر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں بیان فرمودہ ذکر کی تعریف کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ حقیقی ذکر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اہل لغت نے جو قرآن کی مختلف آیات کو دیکھ کر ذکر کے معنی بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذکر کے معنی ہے شہرت، نماز، دعا
قرآن کی تلاوت، تسبیح، شکر، اطاعت، اللہ کی حمد و ثنا، شرف اور عزت، جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لِقَوْمِكَ، کہ دیکھ یہ باتیں تیری قوم کی عزت اور شرف کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہیں مختلف تراجم، مختلف ذکر کے محل اور موقع کے مطابق کیے گئے ہیں، لیکن اس سے ایک بات پوری سمجھ نہیں آ سکتی، صرف یہ ترجمے سننے سے تو آپ کو کچھ مضمون سمجھ نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے صوفیاء اور دیگر بزرگان امت کے حوالے سے ذکر کے اس مضمون کو پیش کرتا ہوں جو انہوں نے سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس پر لوگوں کو عمل کی طرف بلایا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ذکر کرنے والے فرقے پیدا ہوئے جو ذکر کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ نہ سکے، یا آغاز میں خالصتاً للہ ذکر کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا، لیکن بعد میں آنے والے اس مضمون سے غافل ہو کر رسم و رواج کے پابند ہو کے رہ گئے اور ذکر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ اور ان سب فرقوں پر اسی آیت کا اثر معلوم ہوتا ہے جس میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اس سے بعض صوفیاء نے یہ سمجھ لیا کہ نماز جو ہے وہ نسبتاً معمولی حیثیت کی چیز ہے، اگر ذکر میں مشغول ہو جاؤ تو پھر نماز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ظلم کی حد ہے کہ ایسے فرقے بھی ایجاد ہوئے جنہوں نے امت کو نمازوں سے تائب ہونے کی تلقین کی اور کہا کہ دن رات ذکر میں مصروف رہو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ذکر ایجاد کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور وہی مضمون ان پر صادق آیا کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا کوٹنی کہلائے۔ ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے جن کو اللہ نے مجسم ذکر قرار دیا ہے۔ یعنی ایسا وجود ہے جس کے وجود میں اور ذکر میں فرق کوئی نہیں رہا، ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں۔ جس طرح لوہا مقناطیس بن جاتا ہے تو اسے لوہا بھی کہہ سکتے ہیں اور مقناطیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ لوہا جب آگ میں پڑ کر سرخ ہو جاتا ہے اور آگ کی حرارت کو اپنا لیتا ہے تو آگ اور لوہے میں فرق کوئی نہیں رہتا۔ بس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ذکر الہی تھے۔ بس ذکر سیکھنا ہے تو آپ سے سیکھیں، اور آپ نے تو قیام نماز میں پر اتنا زور دیا ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمیشہ نماز میں اٹکا رہتا تھا۔ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان ہر وقت دل میں یہ تمنا تھی کہ پھر میں دوبارہ مسجد میں باقاعدہ نماز کے لیے جاؤں، اور اسی کیفیت میں راتوں کو اٹھتے تھے، اور بعض دفعہ راتیں اس طرح جاگ کر گزاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکماً آپ کو روکا کہ اتنا زیادہ نہ عبادت کیا کرو، کچھ کم کر لو، اور بدلتے ہوئے وقتوں کے لحاظ سے کبھی کچھ زیادہ کر لی، کبھی کچھ کم کر لی، لیکن آرام کے لیے بھی وقت رکھو۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر اس کے حوالے کے بغیر جب بھی قرآن کریم پر غور ہوگا وہاں دھوکے کا امکان بڑا واضح ہے اور قطعی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ واضح، بعض دفعہ تو یقینی ہو جایا کرتا ہے۔ بس جو میں مثالیں دوں گا اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم نے یہ ذکر پیش کیے تھے، قرآن کریم نے وہی ذکر پیش کیے ہیں جو ہمیں سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں، ان کے سوا ذکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مگر بعض ایسے بھی بزرگ تھے جنہوں نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بعض دفعہ ذکر کو عام لوگوں کے لیے آسان بنانے کے لیے کچھ ترکیبیں سوچی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان پر حرف نہیں ہے، وہ خود بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اگر سوچ میں سمجھ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، لیکن
ان کے ذہن میں غالباً ایسے نو مسلم تھے جن پر عبادت آسان نہیں تھی، بس آغاز میں انہوں نے عبادت سے تو نہیں روکا ہوگا۔ میں ہرگز یقین نہیں کر سکتا کہ ان سلسلوں کے جو بانی مبانی تھے انہوں نے عبادت کے مقابل پر ذکر پیش کیا ہو، لیکن عبادت کا چسکا پیدا کرنے کے لیے، عبادت سے تعلق جوڑنے کے لیے انہوں نے ذکر کی بعض ایسی صورتیں پیش کیں جس سے عامت الناس کو ذکر میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر عبادت سے میں بھی لذت آنی شروع ہو جائے، مگر بعد میں آنے والوں نے ان باتوں کو بگاڑ لیا۔ اب میں ان سلسلوں کا ذکر کرتا ہوں مختصراً۔ چشتیہ ایک مشہور سلسلہ ہے، ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت الا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے، اور اس کو وہ ضربیں لگانا کہتے ہیں، لا الہ کے بعد الا اللہ الا اللہ، اور یہ ضربیں لگاتے لگاتے وہ نفسیاتی طور پر اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ان کو کہ ہر ضرب دل پر لگ رہی ہے، سارا وجود کانپنے لگ جاتا ہے، اور جب آپ ان کو دیکھیں یہ کرتے ہوئے تو واقعتاً لگتا ہے کہ وہ ذکر کے اندر ذکر سے پوری طرح مغلوب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ضربیں آپ کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی ذات میں کبھی دکھائی نہیں دیں گی، صحابہ کے اندر آپ کو یہ ضربیں دکھائی نہیں دیں گی، اس لیے جو بھی روب کا نظارہ ہے یہ ظاہری آنکھ کا ہے۔ بگڑے ہوئے وقتوں میں سادہ لوگ ان باتوں سے بہت مروب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے ذکر کر رہا تھا اور تڑپ اٹھا اور اس کا بدن لرزنے لگ گیا، لیکن اگر اس ذکر کے سوا اسی طریق پر اور لفظ کہہ کے ضربیں لگاؤ تو اس سے بھی اسی قسم کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیات ہیں۔ ذکر حقیقی اگر ملے گا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، وہاں بھی دل لرز اٹھتے ہیں، وہاں بھی بدن کا رواں کانپنے لگتا ہے، ساری جلد متحرک ہو جاتی ہے، لیکن اس ذکر سے، جس ذکر کو آپ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے سنیں گے اور اس کیفیت سے جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی غلامی میں آپ کے صحابہ کی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں عموماً ان الفاظ کو دہراتے ہیں، سر اور جسم کے بالائی حصے کو حرکت دیتے ہیں، اور ان لوگوں میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ ان کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ کہتے ہیں سماع یعنی گانوں کی صورت میں، نغموں کی صورت میں اگر ذکر سنا جائے تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس وجدانی کیفیت میں یہ لوگ تھک کر چور ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ رنگدار کپڑے پہنتے ہیں اور ان میں زیادہ تر بادامی رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا، ان کے آگے بہت سے سلسلے ہیں۔ ایک چشتیہ نظامیہ ہے جس کو ہندوستان میں بہت شہرت ہوئی، اور دہلی میں حضرت خواجہ حسن نظامی کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق اسی چشتیہ نظامیہ سے ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے الفاظ میں یہ سنیے، لکھتے ہیں اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے، یعنی انہوں نے ذکر کے کیا طریق اختیار کیے۔ اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے۔ کہاں قرآن و حدیث سے یہ 12 روز کی خلوت ملتی ہے؟ ہم یہ تو پتہ ہے کہ ہر سال ہر مہینے 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ وہ ذکر ہے، ذکر کا طریق ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن پر مبنی ذکر ہے۔ مگر اب نئی ایجادیں سنیے، کہتے ہیں اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے، ہر روز 30 مرتبہ دعا لحزب البحر پڑھنی چاہیے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دائرہ کھینچا جائے جس میں داخل ہونے کا ایسا راستہ رکھیں کہ داخل ہوتے وقت عامل کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ اب صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو جنتر منتر کے طریق رائج تھے، جو جادو کے طریق رائج تھے، ان سے متاثر ہو کر ان صوفیوں نے اس قسم کی لغو چیزیں ایجاد کر لیں
جن کا نہ قرآن سے تعلق نہ سنت سے تعلق، نہ عقل ان کو تسلیم کر سکتی ہے۔ تو جب داخل ہو جاؤ تو لکیر کھینچ کے داخلی دروازہ بند کر لو، گویا کہ اب شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر کہتے ہیں جب عمل پڑ چکے تو فولاد کی چھری یا چاقو سے دائرہ کا منہ اپنے باہر نکلنا، دائرے کا منہ کھول کر، لفظ کو چھٹا ہوا ہے، کاٹ کر اپنے باہر نکلنے کا راستہ بناؤ۔ اپنا ذکر سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو لکیر کھینچی اس کو چاقو سے، فولاد کے چاقو بہتر رہے گا، اس سے کاٹا جائے اور باہر نکلنے کا راستہ بنایا جائے۔ ورنہ ریشمی ڈورے کا دائرہ بنا لیا جائے اور دائرہ بناتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے، اور دوران عمل میں غذا جو کی روٹی ہونی چاہیے، اور صاحب الحزب حضرت ابو الحسن کی روح سے، صاحب الحزب حضرت ابو الحسن کی روح سے پہلے اپنے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے کہ اے ابو الحسن، میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے نا؟ اگر اجازت مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ آگے سے بولے گا کون، کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف کہنا ہی کافی ہے کہ اجازت لے لوں، اور اس ساتھ ہی اجازت مل گئی۔ کتاب اعمال حزب البحر، نوشتہ شمس العلماء خواجہ حسن نظامی دہلوی، اشاعت نہم جولائی 1940 دہلی۔ ایک نقشبندیہ طریق بھی ہے ذکر الہی کا، اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، نقشبندیہ آغاز میں تو سب سے یقیناً بہتر تھا اور سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا، لیکن بعد میں تصور شیخ نے داخل ہونے کے بعد ان کو مسلک سے کچھ ہٹا دیا۔ وہ ذکر جلی کے خلاف ہیں، یہ جو آوازیں نکالنا اور حرکتیں کرنا اس کے خلاف ہیں۔ ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ مراقبہ میں سر کو جھکائے، آنکھوں کو زمین پر لگائے، خدا تعالیٰ کی یاد میں محو ہونے کا ایک طریق ان میں رائج ہوا۔ موسیقی اور سماع کے سخت خلاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کا بد اثر پڑ سکتا ہے۔ احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے علیحدہ نہیں بیٹھتا، بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہو کر بیٹھتا ہے، اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آغاز میں ان کا طریق تھا، اور یہی وہ فرقہ ہے نقشبندیہ جس نے روس میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، اور روس کی جو آج کل کی پچھلے 100 سال کی تاریخ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اسلام کو زندہ رکھنے اور قائم رکھنے میں سب سے اہم کردار نقشبندی فرقے نے ادا کیا ہے۔ اور یہ جو فرقہ ہے، کم سے کم روس میں جو ان کی شاخیں تھیں، وہ اس قسم کے صوفی نہیں تھے کہ عمل سے ہٹ کر اپنے آپ کو مسجدوں یا بعض گوشوں میں محو کر دیا کرتے تھے۔ عملی زندگی میں حصہ لیتے تھے، جہاد کے قائل تھے، اور سب سے زیادہ جو زار کی حکومت کے خلاف یا بعد میں اشتراکی حکومت کے خلاف کوئی اسلام کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی ہے تو اسی نقشبندی فرقے کی رہنمائی میں ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ ان سے روس کا گسٹاپو ڈرا کرتا تھا۔ چنانچہ نقشبندی کے متعلق یہ جو خاص پہلو ہے، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ غور اور فکر اور اپنے دل میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے نقوش، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے دل پر اور اپنے رگ و پے میں نقش کرنے کا نام ہے۔ یہاں تک تو اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعد ازاں وہ شیخ جو ان میں بیٹھا کرتا تھا، اس کی طرف جب یہ طاقت منسوب ہوئی کہ وہ اپنے غور اور فکر سے، اپنی اندرونی طاقتوں سے دوسروں کے دلوں میں نقش کو جاری کرتا ہے، تو اس سے بدعتیں شروع ہو گئیں۔ اور بعد ازاں یہ کیفیت ہوئی کہ تصور اللہ کی بجائے تصور شیخ نے جگہ بنا لی، اور یہ ہدایت کی گئی اس فرقے میں
کہ تم جب بیٹھو گے تو خدا کی بجائے شیخ کا تصور کرو اور شیخ کی مدد کرو، وہ خدا کا تصور تمہارے اندر داخل نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ فرقہ بھی جس کا آغاز خالصتاً شریعت پر تھا اور نیک نیتی پر تھا، یہ بھی رفتہ رفتہ بگڑتا ہوا ایک بدعت بن گیا۔ قادریہ فرقہ بیشتر سنی اسلام سے تعلق رکھتا ہے، اور بہت سے مولوی جو پاکستان میں ملتے ہیں وہ اس قادریہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ قادری سماع کی بعض شکلوں کے مخالف ہیں۔ ان کے حلقوں میں موسیقی کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ عام طور پر سبز رنگ کی پگڑی پہنتے ہیں اور لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ درود شریف کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں جائز ہیں۔ بس اس پہلو سے جہاں تک یہ باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کا پاک اثر ہے کہ بہت دیر تک یہ فرقہ ان بدعات سے بچا رہا جو دیگر صوفی فرقوں میں جا پا گئیں۔ لیکن بعد کے زمانے کے مولویوں نے اس فرقے کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں، اور ان کے فلسفے کی طرف، کہ اس سے یہ فرقہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ توحید سے شروع ہو کر شرک پر جا پہنچا، اور اس پاک اور شفاف پانی کو بھی گندے پانی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی مثالیں میں آخر پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہروردیہ فرقہ بھی یہ 4 اہم بنیادی صوفیات کے فرقوں میں سے ایک ہے۔ ان کے ہاں ذکر ہی چلتا ہے، لیکن ایک خاص طریقے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ سانس بند کر کے ہو کا ورد کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اور وہاں تک دم روک لیا، اور جب پورے زور سے سانس نکلتا ہے تو ہو کی آواز اٹھتی ہے۔ تو یہ پھر ہو کے ذریعے گویا خدا تعالیٰ کی ذات واحد پر زور دیتے ہیں اس طرح۔ اور ہو کا رواج اس طرح دینے میں غالباً ہندوستان کے عام سادہ لوگوں کے لیے خاص کشش ہوگی، اور اس سے ایک اکٹھا جب اکٹھی ہو کی آواز جب ایک جماعت کے سے نکلے تو لازماً اثر تو ہوتا ہے، مگر یہیں تک محدود ہو گیا یہ فرقہ۔ یعنی باقی اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کو اپنے دل پر نقش کرنا، یہ ساری باتیں تو ایک طرف رہ گئیں، بس ہو رہ گیا باقی۔ قادیان میں مجھے یاد ہے غالباً اسی فرقے کے دوست تھے وہ، جن کو ہم بابا ہی کہا کرتے تھے۔ وہ ہو کی بجائے ان کی ہی نکلا کرتی تھی آواز، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھینک آتی تھی تو اصل میں اس کی وجہ سے ہی نکلتی تھی، مگر بعض سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ ہوئی ہے، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ مگر ہو والی آواز بھی میں نے سنی ہوئی ہے، جب یہ رکا ہوا دم ایک دم چھوٹتا ہے تو بڑے زور سے ہو کی آواز اٹھتی ہے۔ لیکن اس فرقے میں ویسے عام طور پر کوئی بد رواج داخل نہیں ہوئی، بد رسمیں داخل نہیں ہوئیں۔ سماع سے بے اعتنائی کرتے ہیں، نغموں وغیرہ کے ذریعے ذکر کو پسند نہیں کرتے، اور تلاوت قرآن کریم پر زور دیتے ہیں، جو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب میں بعض دوسرے غیر صوفی فرقوں میں کی مثال دیتا ہوں۔ ان میں آغا خانی کا طریق ذکر خاص اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر عملاً اسلام کی تعلیم سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے اور واضح طور پر شرک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ علماء کے نزدیک یہ سارے کے سارے ابھی تک 72 فرقے کے تھیلی میں داخل ہیں،
ان کے اسلام پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں قانون پاس ہوں اور ان کو دھکے دے کر باہر نکالا جائے۔ یہ ساری باتیں ابھی تک اسلام میں قابل قبول ہیں۔ اسماعیلی فرقہ کے پیشوا اور موجودہ امام ظاہر پرنس کریم آغا کے دادا ہز ہائنس سر آغا سلطان محمد شاہ نے بذریعہ خط اپنے مریدوں کو تعلیم دی، اور وہ تعلیم اس سے نصیحت سے شروع ہوتی ہے کہ نماز پڑھو، اور رفتہ رفتہ اس نماز کا انداز بھی سکھایا جاتا ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، خدا تم کو برکت دے، خدا کا نام لو، خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے۔ خدا سے کیا مراد ہے؟ خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے، یا شاہ میری شام کی نماز اور دعا قبول کر، جو حق تم کو ملا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ یعنی یہ اگر کسی کو وہم ہو کہ یہاں اللہ ہی مراد ہے، اللہ کا بھی ایک نام علی ہے، تو یہ جو وہم ہے یہ خود وہ اس کو مٹا دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ علی مراد ہے، اور وہ جس کو حق ملا ہے اس کا، یعنی ولایت اور خلافت وغیرہ جو اس کا حق تھا وہ اس کو دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے، یا شاہ میری شام کی نماز اور دعا قبول کر، جو حق تم کو ملا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اے ہمارے آقا سلطان محمد شاہ، یہ کہہ کر اس کے بعد سجدہ کرو۔ نیز یہ دعا لکھی ہے کہ 48واں امام 10واں بے عیب اوتار ہمارا خداوند آغا سلطان محمد شاہ داتا، یہ کہو اور اس کے بعد سجدہ کرو۔ بوادر النوادر کتاب ہے جس کا حوالہ ہے جلد دوم صفحہ 738-739۔ ایک ذکری فرقہ بھی ہے جس کا بہت تذکرہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اور علماء ایک زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ذکری فرقے کو بھی اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا جائے۔ یہ ہیں کیا لوگ اور ان میں کون سی بنیادی خرابی ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس فرقے کا طریق یہ ہے کہ دن میں تقریباً 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے کلمات ذکر کے حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کے کلمات ہیں، اور اسی طریقے کے کئی اور ہیں جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ذکری کون ہیں؟ از درازئی صفحہ 11، عباسی لیتھو آرٹ پریس، فیر روڈ کراچی سے طبع ہوا ہے۔ ذکر اور ذکری فرقہ، ان کے مطابق مہدی نے دنیا میں آ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام ارکان اسلام کو منسوخ کیا، نماز کی جگہ صرف ذکر کا حکم دیا، عبادت کے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی شریعت سے انحراف جس کی بنا پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم چل پڑی ہے۔ لیکن یہ مہم حقیقت میں ایک ایسے تعلق میں چلی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں چلی ہے۔ یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ذکری علاقے سے منتخب ہونے والے ایک ممبر اسمبلی نے کھل کر جماعت احمدیہ کی تائید کی اور اعلان کیا، اور اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بالکل ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، اور احمدیوں کو اسلام سے خارج کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا۔ اس پر علماء ان کے پیچھے پڑے، اور چونکہ ان کا ووٹ ذکری علاقے سے تھا
ان کے وہ جو سیاسی ووٹ ان کو ذکری علاقے سے ملتا تھا، اس لیے ان کے خلاف مہم چلاتے ہوئے انہوں نے ذکری فرقے کی صف لپیٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جو اللہ کو پیارے نہیں ہیں یہ ابھی تک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور عملاً ان کو بغض معاویہ کی وجہ سے ذکریوں سے بیر ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی دشمنی میں ذکریوں سے بیر ہے، ورنہ ان کے ہاں ایسے فرقے ہیں جہاں حیرت انگیز طور پر مشرکانہ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ بہت سے صوفی فرقے ہیں اور بھی جنہوں نے نماز کو غیر ضروری قرار دے دیا ہے، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ذکریوں نے جہاں نماز کو بے ضروری قرار دیا، غیر ضروری قرار دیا، وہاں پنجگانہ ذکر کو ضروری قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نماز کی شکل انہوں نے بدلی ہے، کلیتاً قرآن سے انحراف نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ذکری فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اس پر 5 وقت ذکر کرنا فرض ہے۔ جو بھی ذکر نہ کرے وہ اپنے فرض سے غافل ہے۔ ذکر کثیر کرنے والوں کو ذکری فرقے میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ذکر 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک جلی اور ایک خفی۔ ذکر جلی با جماعت ہوتا ہے اور ذکر خفی اکیلے اکیلے۔ تو ٹھوکر تو انہوں نے یقیناً کھائی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی بعض دوسرے فرقے کھا چکے ہیں، اور ان سے علماء کو، موجودہ دور کے علماء کو کوئی اناد نہیں۔ اب دیکھیں علامہ شارستانی فرماتے ہیں ایک فرقہ اصحاب الروحانیات بھی ہے، ان کو بھی کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا گیا۔ فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا سامنے ایک مقدس وجود ہے اور اس کا قرب فرشتوں کی اطاعت کے واسطے سے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ فرشتے ہی ایسے وجود ہیں جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں۔ پس وہ فرشتے ہمارے رب، الہ و سید و شفیع ہیں، جو ہمیں رب الارباب اور الہ الالہہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں ملتا ہے ذکر الہی سے ملتا ہے۔ اس فرقہ کے نزدیک انبیاء کی اطاعت ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کی بجائے ہمیں فرشتوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ ان کا ذکر الملل والنحل للشہرستانی جلد 2 صفحہ 95 تا 99، برحاشیہ کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل لامام ابی محمد علی بن حزم، طبع اول 1328، یا جو بھی ہے، بہرحال جو پہلا حوالہ ہے وہی کافی ہے۔ اب ان فرقوں کی بات سنیے جو آج کل دوسروں پر فتوے لگانے میں سب سے پیش ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے یا اللہ کہتے ہوئے بغیر کشتی کے دجلہ پار کیا، یعنی صرف یا اللہ کرتے جاتے تھے اور دجلہ دریا انہوں نے بغیر کشتی کے پار کر لیا۔ ایک شخص نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا، جس طرح میں نے یا اللہ کہا ہے تو یا جنید کہتا چلا۔ وہ یہی کہتے ہوئے بیچارہ چل پڑا، دجلہ پار کر رہا تھا کہ یا اللہ کہنے لگ گیا۔ اس شیطانی وسوسے کے نتیجے میں فوراً غوطہ کھانے لگا۔ یہ اہل اسلام کا وہ فرقہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں جس کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اور یہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہا، اس نے اللہ کہا، اس شیطانی وسوسے کے نتیجے میں وہ غوطہ کھانے لگا۔ حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے رسائی ہو گئی؟ آواز دی ڈوبتے ہوئے کو، پاگل کہیں گے، ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ اسی کی سزا مل رہی ہے تجھے، یا اللہ کہنے کی کیسی ضرورت ہوئی؟
ملفوظات مجدد میت حاضر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، حصہ اول صفحہ 117۔ فقیر نور محمد سروری قادری نے ایک مجذوب فقیر کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کالو نام کا ان پڑھ جٹ، اس نے کسی بزرگ کے فرمان پر سورہ مزمل کی 40 روز کا چلہ شروع کیا۔ اس مجذوب فقیر کی طرف سے پیغام ملا کہ اگر اسے کلام کا شوق ہے تو یہ سورہ مزمل وغیرہ کا چلہ چھوڑے، اس کی جگہ یہ پڑھے۔ وہ چلہ یہ تھا، لا الہ من کانا الا اللہ تن کانا۔ کوئی مطلب ہی نہیں، نہایت لغو اور بیہودہ، الا اللہ تن کانا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرے ہر رگ و ریشہ اور تمام بدن میں اس قدر غوغا اور شور اور جوش و خروش ہوا کہ گویا اس ذکر کا ایک طوفان برپا ہے، اور میرا تمام وجود اس ذکر کی لذت سے معمور ہو گیا۔ سورہ مزمل جہاں کچھ نہ کر سکی، وہاں تن کانا نے اس کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ لوگوں نے مجھے زمینیں بطور نذرانہ دیں۔ یہ کیفیت ہے اس ذکر الہی کی جو اب مسلمانوں میں رواج پا رہا ہے، ان علماء اور بعض دوسرے لوگوں کی بدقسمتی سے۔ رسالہ القشیریہ میں لکھا ہے، قیل ذکر اللہ بالقلب سیف المریدین۔ یہ تو خیر اور رنگ کا حوالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے دل کا، یہ دراصل مریدوں کی تلوار ہوتی ہے، اور ہر غیر اللہ سے، ہر بدی سے دل کا ذکر انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب میں ذکر کے مثبت پہلو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر کے اس پر بہت عمدہ تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، من شغلہ ذکری ان مسئلتی اوتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ وہ شخص جس کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے منع کر دے، یعنی مراد یہ ہے کہ ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ دستے سوال دراز کرنے کا اس کے لیے موقع ہی نہ رہے۔ اللہ کی یاد اور محبت میں ایسا کھویا گیا ہے کہ اس پر وہ سوال کرنا ایک معمولی بات اور بے معنی بات سمجھتا ہے۔ اس حد تک اللہ کی یاد اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہت زیادہ دیتا ہوں جتنا سوال کرنے والے کو دیتا ہوں۔ یعنی بعض لوگ جو مجسم ذکر الہی بن جاتے ہیں، ان کے دل کی ہر دھڑکن، ان کی ہر خواہش دعا بن جایا کرتی ہے، اور دعا اور ذکر میں یہ فرق ہے۔ اس فرق کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ذکر ہے محبوب کی یاد، اور وہ خالصتاً محبت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور سوال سے مراد یہ ہے اپنے قریبی پر، جس پر اعتماد ہو، جس پر انسان کو بھروسہ ہو کہ ہاں میرا قریبی ہے، اس کے پاس انسان مشکل کے وقت جائے اور کہے کہ اب میری ضرورت پوری کرو۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہوا کرتا ہے جو محبت میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو مانگنے سے آر رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ محبت کے اعلیٰ آداب کے خلاف ہے کہ میں مانگوں۔ یہ ایسی سوچ وقتی طور پر تو درست قرار دی جا سکتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اعلیٰ درجے کا تعلق ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ صوفیانہ ٹوٹکے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے عشق میں ایسی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ سوال کی حاجت نہیں رکھتا۔ تو ایسے شخص کو اگر آپ نے ہر سوال کرنے والے سے افضل قرار دیا تو تمام انبیاء سے اس کو افضل ماننا پڑے گا۔
کیونکہ قرآن کریم نے ہر نبی کے ذکر میں اس کی دعا لکھی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ دعا کرنے والے اور خدا سے طلب کرنے والے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے جب اس قسم کی حدیثیں زیر بحث آئیں تو ان کو ٹوٹ کے نہیں بنانا چاہیے، ان سے ایسے نتیجے نہیں اخذ کرنے چاہیے جو قرآن اور سنت نبوی اور سنت انبیاء کے خلاف ہوں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو ذکر الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس وقت اس کیفیت سے نکل کر کچھ مانگنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور یا دوسرے معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہر وقت ذکر الہی میں ڈوبا رہتا ہے، خواہ وہ سوال کرے یا نہ کرے، اللہ اس کا نگران بن جاتا ہے۔ لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ دعا کرنے کے خلاف ہے یہ حدیث۔ قرآن کریم دعا کے مضمون سے بھرا پڑا ہے، دعا کے بغیر تو اللہ کی چوکھٹ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ کہہ دے ان سے کہ اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ بس دعا کے مضمون کے یہ حدیث مخالف نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ذکر الہی محبت کے نتیجے میں ان کی زندگی پر چھا جاتا ہے، اور ایسی کیفیت میں اگر وہ دعا کا وقت ان کو دعا کا وقت میسر نہ بھی آئے اور دعا کے لیے واضح طور پر ان کی توجہ دعا کی طرف ان کی واضح توجہ نہ بھی پھرے، تب بھی اللہ کے ہاں وہ محفوظ لوگ ہیں۔ اللہ خود ان کی نگرانی کرتا ہے، خود ان کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے اسی مضمون کے متعلق ایک اور حدیث بخاری کتاب الرقاق باب التواضع میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں دعا کے بغیر ہی خدا کے ایک دائمی تعلق کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ جو ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے، اور جب دوست ہو جائے تو ضروری تو نہیں ہوا کرتا کہ دوست مانگے تو دو، اس کا تعلق رحمانیت سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن کا جو مضمون قرآن کریم میں بیان ہوا ہے یہ وہی ہے جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ رحمان خدا کے بندے بن جاتے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو بن مانگے دیتی ہے، تو جو رحمان کے بندے بن جائیں وہ مانگیں تو ضرور ملتا ہے اور بھی ملتا ہے، لیکن نہ مانگیں تب بھی ملتا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ رحمان کے بندے ہو کر رحیم سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں، بلکہ رحمانیت کی صفت میں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے اگر نہ بھی مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ انسان کے کو مختلف خطرات درپیش ہوتے ہیں چاروں طرف سے، ایسی حالت میں اس کو خطرات درپیش ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے کس خطرے نے حملہ کرنا ہے، کہاں دشمن چھپا ہوا ہے، کل کی اسے خبر نہیں، وہ مانگے گا کیسے؟ تو ذکر الہی کے تعلق میں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہمیں ایک راز، ایک بہت ہی قیمتی خزانہ عطا کر دیا کہ ضروری نہیں کہ تم مانگو تو تمہیں دیا جائے، تم اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہو، پھر تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا مانگنا ہے اور کب مانگنا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہوگا۔ بس دعا سے ذکر کا مضمون افضل ہے، یہ بات بہرحال قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں دعا کا ذکر ملتا ہے وہاں ہر جگہ مانگنے کے معنوں میں نہیں ہے، وہاں پیار سے اللہ کے ذکر کے معنوں میں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہاں جو مضمون ہے وہاں عاشق کا مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ کھلتے ہی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں آنکھیں کھلتی ہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پہلو آرام گاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہوئے، دعا کا معنی صرف مانگنا نہیں پکارنا بھی ہے،
اور یہ اعلیٰ معنی ہے. بس ذکر اور دعا یہاں ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کا فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دی حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. اس میں ذکر کے تمام جھوٹے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرا نام لیتا رہتا ہے. میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے کرتا ہوں جو سب سے زیادہ میرے احکامات کی پیروی کرتا ہے, شریعت پر چلنے والا ہے. وہ شریعت جو میں نے محمد کو عطا کی, جو محمد کی سنت بن گئی, وہی سچا ذکر ہے. اسی میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں ملیں گی, خدا تعالیٰ کے قرب کے ذریعے حاصل ہوں گے. بس جو چیز مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دی ہے, جو وہ کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. فرائض لازم ہیں, اس کے بغیر قرب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. نوافل اس قرب کو آگے بڑھانے والے بنتے ہیں. فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یعنی میں ہی اس کا کارساز ہوتا ہوں. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. بس اس کیفیت میں مانگنے کی نفی نہیں ہے. فرمایا نہ بھی مانگے تب بھی میں یہ اس سے سلوک کرتا ہوں, لیکن جب مانگتا ہے تو اور بھی زیادہ پیار سے اس کو دیتا ہوں اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ بندہ تو حسن معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر کرتا ہے, مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلے پر حد ہی کر دیتا ہے. اس کی تیز رفتار کے مقابل پر برق کی طرح اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے, اور زمین اور آسمان سے اس کے لیے نشان ظاہر کرتا ہے, اور اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے. اور اگر 50 کروڑ انسان بھی اس کی مخالفت پر کھڑا ہو تو ان کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مرا ہوا کیڑا, اور محض ایک شخص کی خاطر کے لیے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے, اور اپنی زمین و آسمان کو اس کے خادم بنا دیتا ہے, اور اس کی کلام میں برکت ڈالتا ہے, اور اس کی تمام در و دیوار پر نور کی بارش کرتا ہے, اور اس کی پوشاک میں اور اس کی خوراک میں اور اس کی مٹی میں بھی جس پر اس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے, اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا, اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اس کا آپ جواب دیتا ہے. وہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے, اور اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے, اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے, اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے. وہ اس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے, اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے, اور ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے, اور اپنی قضاء و قدر کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے. غرض پہلا خریدار اس کے روحانی حسن و جمال کا جو حسن معاملہ اور محبت ذاتیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے خدا ہی ہے. بس کیا ہی بدقسمت وہ لوگ ہیں جو ایسا زمانہ پائیں اور ایسا سورج ان پر طلوع کرے اور وہ تاریکی میں بیٹھے رہیں. یہ ذکر جیسا کہ واضح ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے. جب فرماتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے, تو مان قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تو جو منتقل ہوتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد تو نے دشمن پر کنکریوں کی مٹھی نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی, وہ اللہ تھا جس نے پھینکی. اور دوسری جگہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر صحابہ پر جو ہاتھ تھا اسے اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا. بس ذکر الہی وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سیکھا اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تابع اپنی ذات میں جاری کر کے دکھا دیا,
اسی ذکر کو پکڑیں، اسی میں ساری کامیابی ہے، وہی خدا سے دوستی بنانے کا ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اس کے سوا ساری ذکر کی باتیں محض افسانے اور کہانیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر